الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا معظم الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حصول برکت کے لیے ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ہمارے خان برادران صاحبان نے جس مقاصد حسنہ کے تحت محفل اقوام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی کے نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ ان کے خاندان، ان کے لواحقین، ان کے عزیز و اقارب سے اور پورے عالم اسلام میں جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات گزرے ہیں مولا، اس محفل پاک کے صدقے کی سبھی کی مغفرت فرما اور ہم سبھی کو یہاں آنا سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کو شریعت مطہرہ پہ تو چلنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے آل و اولاد کو بھی شریعت مطہرہ پہ چلانا ہے، تب جا کر کے آپ خود بچیں گے اور آپ اپنے آل و اولاد کو بچائیں گے۔ اگر میں مثال دے رہا ہوں، آپ نمازی تو ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ مدرسے مساجد میں خوب موٹی رقم دیتے ہیں، یہ بہت پلس پوائنٹ ہے، لیکن آپ کا لڑکا نماز نہیں پڑھتا، آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ آپ کا لڑکا شراب پیتا ہے تو آپ کی بھی گرفت ہوگی۔ آپ کا لڑکا برسرے چوراہا کھلا کھلا شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے تو آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آل و اولاد کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتہ چلا یہ صرف میرا نمازی ہو جانا ہم جنت کے ضامن نہیں ہو سکتے، میرا حج ادا کر لینا ہم جنت کے ضامن نہیں ہو سکتے، ہم حقوق العباد ادا کر دے ادا کر دینے سے صرف ہم جنت کا ضامن نہیں ہو جائیں گے، بلکہ جنت کا ضامن ہونے کے لیے ہمارے آل و اولاد کو شریعت مصطفیٰ پہ گامزن ہونا شرط ہے، شریعت مصطفیٰ پہ چلنا شرط ہے، حقیقت مصطفیٰ پہ چلنا شرط ہے، تب جا کر کے اس آیت کریمہ کا آپ استاد بنو گے کہ ایمان والو خود بچو اپنے آل و اولاد کو بچو۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے اولاد کو عشق رسول سکھاؤ، بولیے نا تھوڑا اپنے آل و اولاد کو عشق رسول سکھاؤ۔ میں بہت باریکی بات بول رہا ہوں، عشق رسول سکھاؤ، اور یہ عشق رسول کسی عالم دین سے نہیں ہوگا، کسی پیر و مرشد سے نہیں ہوگا، یہ عشق رسول ماں کی تربیت گاہ سے ہوگا۔ سب سے پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے،
حج کا فرض ہوگا جب اس کے پاس اتنے مال ہو کہ جا سکے اور آ سکے اور گھر والوں کی خرچہ رکھ سکے، تب اس کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے۔ مالک نصاب ہو رہا ہے تب اس کے اوپر زکات فرض ہو رہا ہے۔ نماز اس کے اوپر اس وقت فرض ہو رہی ہے جب وہ بالغ ہو رہا ہے، جب وہ بالغ ہو رہا ہے۔ نمازی تو ہے لیکن یہ کوئی ضرور نہیں تو زکات دینے والا بھی ہو۔ اگر زکات دینے والا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ حج کرنے والا بھی ہو۔ اگر وہ حج کرنے والا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حقوق کو ادا کرنے والا ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے کہا کہ اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ۔ جب وہ عشق رسول سیکھ لے گا تو نماز بھی پڑھے گا، زکات بھی دے گا، حج بھی ادا کرے گا، ایک دوسرے کے حق اور حقوق کو ادا کرے گا۔ جب عشق رسول رہے گا اس کے دل میں، جب عشق رسول جاگزی ہو جائے گی تو اس کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگا، اس کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کسی کے سمپتی کو دیکھ کر کے وہ نہیں جلے گا، کیونکہ جب عشق رسول ہوگا تو حسد کرنے سے، نفرت کرنے سے، بغض و عناد کرنے سے روک دے گا۔ یہ کون روک رہا ہے؟ عشق رسول روک رہا ہے۔ جی جی واہ سبحان اللہ۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد جود والکرم مالک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اسی لیے قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آل و اولاد کو بھی بچاؤ، تب جا کر کے آپ جنت کے ضامن ہوگے، اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر۔ بھائی میرے، آپ نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بارہا واقعہ سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے والدہ محترمہ سے کہا، میری ماں، مجھے عشق خدا، عشق رسول حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ جملے پہ غور سنیے گا، غور فرمائیے گا کہ میری ماں، مجھے عشق خدا، عشق رسول حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر آپ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم جنگلوں میں جا کر خدا کے عشق کو تلاش کریں گے، عشق رسول کو ہم تلاش کریں گے۔ ماں نے اجازت دے دی، جا بیٹا، تو عشق خدا اور عشق رسول تلاش کر۔ المختصر، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگلوں میں نکل پڑے۔ ذہن ہاتھ میں رکھیے گا، اور کتنے دنوں تک جنگل میں رہ کر وہ خدا کی عبادت کرتے رہے؟ 12 سال تک۔ کتنا؟ 12 سال تک، لیکن خدا کا قرب نہیں حاصل ہوا، خدا کا قرب حاصل نہیں ہوا۔ ایک دن رات کی تنہائی میں آدھی رات کو اپنے شہر بستان سے گزر رہے تھے، 12 سال ہو گیا ہے گھر چھوڑے ہوئے۔ دل میں خیال پیدا ہوا، ذہن ہاتھ میں رکھیے گا، میری والدہ گھر پہ ہے، 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، میں اسی راستے سے گزر رہا ہوں، چلو اپنی ماں سے ملاقات کر لوں۔ اب بولیے نا، اپنے ماں سے ملاقات کر لوں۔ دل میں خیال پیدا ہوا، پہنچے دروازے پہ۔ دروازے پہ پہنچنے کے بعد جب نوبت آئی کنڈی کھٹکھٹانے کی، انہوں نے دل میں سوچا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں تو جتنا ماں کا حق ادا کرنا تھا اتنا تو میں کبھی ادا کر ہی نہیں پایا ہوں۔ میری ماں میٹھی نیند سے سو رہی ہے اور میں اس کے نیند میں کیسے خلل ڈالوں، کیسے خلل ڈالوں۔ سوچے کہ ٹھیک ہے، جب میری ماں تہجد کی نماز کے لیے جب بھور میں اٹھے گی تب میں اس وقت کنڈی کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ دروازے پہ بیٹھ گئے حضرت بایزید بستامی اور رات کے تیسرے پہر کا انتظار کر رہے ہیں، لیٹے ہیں دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ جو گھر سے نالی نکلتی تھی اس نالی سے پانی بہنے کا اندازہ ہوا کہ پانی بہ کر باہر آ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پھاڑ گیا کہ میری ماں
اٹھ کر کے تہجد کی نماز کے لیے وضو فرما رہی ہے، تہجد کی نماز کے لیے وضو فرما رہی ہے۔ میری ماں اٹھ چکی ہے، 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے دروازے پہ دستخط دی، جملہ پہ غور فرمائیے گا، دستخط دی تو ماں نے اندر سے آواز دی، بیٹا بایزید میں آ رہی ہوں۔ دیکھیے 12 سال کا عرصہ ہے، ماں اپنے بیٹے کے ہر دستخط اور قدم اور چال کو سمجھتی ہے۔ 12 سال کا عرصہ گزر چکا، 12 سال کے بعد بیٹے نے دروازے پہ دستخط لگائی ہے تو ماں اندر سے پکار رہی ہے، بیٹا بایزید کہاں کا میں آ رہی ہے۔ گویا ماں کو بیٹے کی دستخط کو بھی پتا کہ میرے دروازے پہ کون کھڑا۔ سبحان اللہ۔ جب ماں باہر آتی ہے، جب بیٹے کو دیکھا کہ چہرے پر آگندہ، بال مجھے ہوئے، جسم پہ تو لباس ہے، پھٹے ہوئے ہیں۔ جب ایک ماں کی ممتا نے اپنے بیٹے کی کنڈیشن کو دیکھا تو ماں کی آنکھوں سے سمندر کی لڑیاں بہنے لگی، ماں رونے لگی، اور ماں نے اپنے آنچل کو اٹھایا اور رب کی بارگاہ میں کہا، اے رب کعبہ، میرا بیٹا تجھے 12 سال سے تلاش کرتا رہا، کیا تو نے اسے اپنا قرب نہیں عطا کیا؟ ابھی تک تو نے اسے قرب نہیں عطا کیا۔ اتنا کہنا تھا، سبحان اللہ، اتنا کہنا تھا کہ تو نے اب تک قرب عطا نہیں کیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جب ان کی والدہ نے کہا، اے رب کعبہ، تو میرے بیٹے کو اپنا قرب عطا کر دے، حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ جو 12 سال میں جنگلوں میں تھا، چھانتا رہا، وہ نہ مل سکا جو ماں کے آنچل میں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سرکار سراج ملت، سرکار شمس ملت، آستانہ بیت الانوار، نعرہ تکبیر۔ آپ اندازہ لگائیے، 12 سال تک ہاتھ چھانتے رہے، ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، ان کا پورا نظام بدل گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، بدل جائے نظام ہر دو عالم، آنے واحد میں اگر سکھ پہ آ جائے کوئی دیوانہ ہوا۔ بدل جائے نظام ہر دو عالم، آنے واحد میں اگر سکھ پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا۔ آج ہمارا بڑے بڑے عالم کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے پیر و مرشد کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو میرے لیے دعا کر دو تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ نہیں، سب سے بڑے مرشد تمہارے ماں باپ۔ میرے جملے دھیان سے سننا، سب سے بڑے پیر و مرشد آپ کے ماں باپ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیان کرام فرماتے ہیں، اگر پوری دنیا مل کر آپ کی بربادی کے لیے دعا کرے، میرے جملہ سنیے گا، پوری دنیا مل کر آپ کی بربادی کے لیے دعا مانگے اور ماں کی آنچل اٹھا کر کے آپ کے آباد ہونے کی دعا مانگے تو ماں کی دعا قبول ہو جائے گی، ان کی دعا رب۔ اور اگر پوری دنیا آپ کی کامیابی کی دعا مانگتے رہے اور ماں باپ آپ کی بددعا کی دعا مانگتے رہے تو ماں باپ کی دعا قبول ہو جائے گی، پوری دنیا آپ کی نجات نہیں دے سکتی۔ اس لیے ماں باپ کا مقام بہت ہی عرف والا، بہت ہی عرف والا ہے۔ ایک جملہ اور ہاتھ دے رہا ہوں، شہادت بھائی اور بھائی لوگ جو بیٹھے ہیں، بہت سارے بھائی بیٹھے، ہمارے جوانوں کو برا لگے گا، لیکن میں ڈرتا نہیں کہ جوان کو اچھا لگ رہا ہے کہ برا لگ رہا ہے، لیکن میں کہوں گا میری بیوی ہو یا آپ کی بیوی ہم سے محبت اس وقت کرتی ہے
بہت ہارڈ جملہ ہے. ہماری بیوی آپ کی بیوی جوانوں کی بیوی اس وقت محبت کرتی ہے جب میرے بازو میں طاقت، میرے پاس دولت کے انبار ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس شیش محل ہو. جب میں 25 سال کا ہوں یا 22 سال کا، تب میری ماں، میری بیوی مجھ سے محبت کرتی ہے. اور میری ماں اس وقت سے محبت کرتی ہے جب میں پانی کی شکل میں تھا، جب میں پانی کی شکل میں تھا، جب میں باپ کے پشت سے منتقل ہو کر ماں کے رحم میں آیا، اس وقت سے لے کر جوان ہونے تک میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے. واہ سبحان اللہ. بیوی جو محبت ہماری اور آپ کی کرتی ہے کب سے؟ 25 سال 22 سال 18 سال جب ہم جوان، اگر ہمارے اعصاب جواب دے جائیں تو وہ نسلیں پھیر لیتی ہیں، لیکن ماں کی ممتا، واہ کیا کہنا. اسی لیے تو رب نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا، واہ ان سبحان کے اللہ. قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے. لیکن آج کل بہت سارے ہمارے نوجوان حضرات سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری ہوم منتری، گریہ منتری، وہی سب کچھ. نہیں بھائی میرے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، ماں کی ممتا، ماں کی محبت ایک الگ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اوپر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ میرے سرکار نے کہا تیری ماں. بولیے نا، تیری ماں. پھر کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر برداشت نہ کر سکے، پھر کھڑے ہوئے. وہی صحابی کہا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے مجھ پر میرے ماں کا حق زیادہ ہے یا میرے باپ کا زیادہ حق ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا. سبحان اللہ. پھر صحابی رسول بیٹھ گئے، کچھ دیر کے بعد پھر کھڑے. وہی صحابی کہا یا رسول اللہ یہ بتایا جائے کہ مجھ پر سب سے زیادہ میری ماں کا حق ہے یا میرے باپ کا حق ہے؟ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا. چوتھی مرتبہ جب صحابی کھڑے ہوتے ہیں تب میرے سرکار نے فرمایا تیرے باپ کا، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ تیرا جنت کا دروازہ. کیا زبردست ججمنٹ. لیکن آج بھی اسے فالو کرنے سے چھوڑ دیے بھائی میرے. ہم کہتے ہیں نا بہت سارے حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں نا، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ روپیہ لگا کر کے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی حاجی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہی ہو گیا ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو ہمارے سامنے لا دیجیے میرا حج قبول ہی ہو گیا، لا کر کے آپ دکھا دیجیے. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اسے حج مبرور کا ثواب ملے گا. حج مبرور جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور اسے کہتے ہیں، اس حج کو کہتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکا، اسے حج مبرور کہتے ہیں. ایک صحابی کھڑے ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن میں ہم کتنی مرتبہ ماں باپ کو دیکھیں تو حج کا ثواب ملے گا؟ کتنی مرتبہ؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو جتنی مرتبہ بھی دیکھے گا ہر مرتبہ تجھے حج مبرور کا ثواب ملے گا. ہر مرتبہ حج مبرور کا ثواب ملے گا. دیکھیے میرے آقا نے خود ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہے تب ہی رب راضی ہے. اگر ماں باپ راضی ہیں تب ہی رب راضی ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. رب بھی ناراض ہے بھائی میرے. اس لیے آپ حضرات سے مدنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر عشق رسول اپنے بچوں کو سکھلاؤ گے تو تمام خرافات سے بچیں گے، ہے نا. جب میرے سرکار سے اتنا بہت زیادہ بچپنے کے عالم میں تھے، اس کو بول کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر 1 ہی بجے تک چلانا.
تو جس راستے سے گزرتے تھے غوث پاک، ان کا نام تو آپ جانتے ہیں نا، غوث پاک ہے ہم لوگوں کے مرید، جس راستے سے گزرتے تھے آواز آتی تھی کہ تم عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. بہت اچھا پیارا واقعہ ذہن حاضر رکھے گا. عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے. جدھر سے گزرتے یہ آواز آتی، اے عبد القادر بتا تو عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا. انہوں نے اپنی ماں سے آ کر کے پوچھا، اے میری ماں میں جس راستے سے گزرتا ہوں یہ آواز آتی ہے، اے عبد القادر یہ بتا کہ تو عاشق بنے گا یا محبوب بنے گا. جانتے ہیں ماں نے کہا کہ بیٹا اسی چوراہے پہ ایک اللہ کی ولی بیٹھتے ہیں. ارے بولیے نا، ووٹ دینے سے ثواب ہی ہوگا، گناہ نہیں. ایک اللہ کی ولی اسی نوکر اسی چوراہے پہ شہر بغداد میں بیٹھتے ہیں. انہی سے جا کر کے پوچھنا کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ میں محبوب بنوں یا عاشق بنوں. صبح ہوئی، دیکھیے یہ معقول ہے نا، ولی را ولی نہیں شناست، ولی کو ولی ہی پہچانتا. عبد القادر بچپنے کا زمانہ ضرور تھا لیکن چوراہے پہ بیٹھنے والے ولی نے پہچان لیا کہ یہ اپنے زمانے کا غوث ہے، یہ اپنے زمانے کا غوث ہے. اس ولی کامل نے کہا بیٹا بتا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ حضور میں جس راستے سے گزرتا ہوں آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر تو محبوب بنے گا یا عاشق بنے گا. میں ججمنٹ نہیں کر پا رہا ہوں، میری بارگاہ نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، آپ ہی فیصلہ سنا دیجیے. کہا ٹھیک ہے، کل آپ تشریف لائیے گا اور کل میں آپ کی وضاحت فرما دوں گا کہ آپ کو بننا ہے. باہر گئے، تڑپتے رہے رات بھر کہ کل میرا ججمنٹ پہ آئے گا، عاشق کا آئے گا یا محبوب کا آئے گا. صبح ہوتی ہے، جب اس نوکر اس چوراہے پہ پہنچتے ہیں تو اس بابا کو نہیں پایا. ذہن حاضر رکھیے گا، اس اللہ کے ولی کو نہیں پایا. لوگوں سے پوچھا جو یہاں ایک بابا بیٹھتے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ بوڑھا تو مر گیا، وہ بہت بڑا شرابی تھا، کبابی تھا، خدا کے نافرمان بن رہا تھا. دیکھیے اب اس حدیث پاک کو سامنے لائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اپنے بندے میں چھپا کے رکھتا ہے. اپنے محبوب بندوں کو اپنے بندے میں چھپا کے رکھتا ہے. وہ بغداد کے نوکر پہ بیٹھ رہے تھے لیکن کوئی نہیں جان رہا تھا کہ اللہ کے ولی. اسی وجہ سے لوگوں نے کہا یہ بہت ظالم و جابر فاسق کو فاجر تھے، یہ مر گئے، ان کی لاش اٹھا کر ہم لوگوں نے جنگل میں پھینک دیا. دیکھیں ان کی لاش اٹھا کر ہم لوگوں نے جنگل میں پھینک دیا. کہا مجھے ایڈریس بتاؤ، مجھے اس کا پتہ دو. غوث پاک پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد مسکراتے اور کہتے ہیں واہ واہ واہ، بول دیجئے سبحان اللہ. سارے لوگ اکٹھا ہے کہ آخر یہ بچہ کرے گا، جتنا بڑا ظالم و جابر فاسق و فاجر ہے اس کو کیوں تلاش کر رہا. پہنچے، قریب پہنچتے ہیں، مسکراتے کہتے واہ واہ واہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کل آنا، میں بتا دوں گا کہ عاشق بننا ہے یا محبوب بننا. آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ چلے گئے دنیا چھوڑ کر، مجھے کون بتائے گا. اس بوڑھی حرکت کرتی ہے، زبان کھولتے ہیں، آواز آتی ہے کہ تم محبوب بن جا. آواز آتی ہے تم محبوب بن جا. کہا کیوں؟ عاشق میں کیوں نہ بنوں؟ کہا کہ عاشق بنو گے میرے ہی طرح تیرا بھی حشر ہوگا، میرے ہی طرح تیرا بھی حشر ہوگا. محبوب بن جا، زمانہ تم سے محبت کرے گی. کہا نہیں، میں محبوب نہیں بنوں گا، میں عاشق بنوں گا، میں عاشق بنوں گا. سارے لوگوں کے نگاہ کے دریچے کھل گئے کہ جسے ہم گناہگار سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا کتنا بڑا ولی، وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے. تو عاشق ہر کوئی نہیں بن سکتا، خدا جسے چاہے اسے عاشق بنا سکتا، کیونکہ جو عاشق ہوگا وہ تمام گناہوں سے بچے گا.
اس کے دل میں حسد آ ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں نفرت آ ہی نہیں سکتا، اس کے دل میں عداوت آ ہی نہیں سکتا۔ جو عاشق ہوگا وہ چوری نہیں کرے گا، جو عاشق رسول ہوگا وہ ڈاکہ زنی نہیں کرے گا، جو عاشق رسول ہوگا وہ ڈنڈی مار نہیں ہوگا، جو عاشق رسول ہوگا وہ کسی کی بیڑا پر زمین کو نہیں ہڑے گا۔ تو محبوب بننا آسان ہے، عاشق بننا مشکل۔ غوث اعظم نے کہا کہ میں عاشق بنوں گا، سبحان اللہ۔ تو پتا کیا چلا؟ جو میں شروع میں کہا تھا کہ اپنے آل و اولاد کو عشق رسول کی تعلیم دو۔ اگر جب عشق رسول کی تعلیم دو گے تو تمام برائیوں سے بچے گا، تمام انسان کے حق و حقوق کو ادا کرے گا۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب ہمارے برادران صاحبان نے جس مقاصد حسنہ کے تحت اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اور جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ